السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کچلا مدبر کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ میں تقریباً جتنے بھی نسخہ جات دیتا ہوں یہ میری گارنٹی ہے ان کی، انشاءاللہ یہ تیار ہوں گے، لیکن تیار کرنے ہیں آپ نے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو عمل میں لاتے ہیں، اور یہ گارنٹیڈ ہے اور میری آزمودہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ ایک چینل کی خاطر کہ میں کسی کے ساتھ فراڈ کروں، لیکن اس وقت نسخہ بتایا جاتا ہے، نسخہ سامنے رکھا جاتا ہے تو حکیم لوگ جو ہیں وہ ویسے بھی پہچان لیتے ہیں واقعی کیا اس نے جو بتایا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یا کیا یہ تیار ہوگا، کس کنڈیشن میں ہوگا، یا یہ محنت اس پہ ضائع تو نہیں جائے گی، تو اس کو بتاتے ہی حکیم لوگ پہچان لیتے ہیں۔ لیکن خیر کچھ لوگ ویسے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی ذاتی طور پہ تجربہ نہیں ہوتا، سنیاس بنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے، لیکن میں تو یہ بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو باقاعدہ میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں۔ اگر انسانیت کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بھلائی کی خاطر انشاءاللہ میں یہ بھی ٹائم نکالوں گا کہ آپ کو پریکٹیکل باقاعدہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے نسخے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کچلا، لے لیں کچلا، پاؤ لے لیں، آدھا پاؤ لے لیں، کلو لے لیں، جتنا بھی ہو، اس کو کسی مٹی کے برتن میں رکھیں۔ روغنی ہنڈیا لے لیں یا ایسا برتن لیں جو روغنی ہو، اس کے اندر آپ کچلا رکھیں۔ اس کے بعد آپ ہرمل لے لیں، ہرمل ایک درخت پودا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا آپ پانی لے لیں۔ اس کا پانی آپ نے کچلا میں اتنا ڈالنا ہے کہ وہ ڈوب جائے، یہ تقریباً اتنا ڈالنا ہے کہ وہ اچھی طرح ڈوب جائے۔ اس کے بعد آپ نے جس وقت پانی سارا خشک ہو جائے، اس کے بعد آپ نے جب پانی خشک ہو جائے اس کے بعد آپ نے بھیڑ کا دودھ لینا ہے۔ دودھ میں بھی آپ نے اسی طرح کچلے میں ڈالنا ہے، اتنا ڈالنا ہے کہ کچلا ڈوب جائے۔ جب وہ خشک ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب وہ خشک ہو جائے تو کچلا آپ نے نکال لینا ہے۔ کڑھائی میں دیسی گھی ڈال دینا ہے، اتنا ڈالیں کہ جس وقت آپ نے کچلا ڈالنا ہے کڑھائی میں اور جو گھی ہے اس سے تر رہے، یعنی کہ اس گھی سے آپ نے کچلا کو بھون لینا ہے۔ یہ 3 طریقوں سے آپ کا مدبر ہوا اور یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے، لیکن جس وقت آپ نے بھوننا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہو کہ یہ سرخ ہو جائے، اس کا اپنا کلر چینج ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو آپ نکال لیں، اچھی طرح نچوڑ لیں۔ نچوڑنے کے بعد اس کو آپ اچھی طرح کوٹ لیں۔ اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، ایک آنکھ ہوتی ہے، کوئی آنکھ کہتا ہے، کوئی دل کہتا ہے، لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے نام مختلف اس کو نام دیے جاتے ہیں۔ وہ بیچ میں رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی کے سمیت آپ نے وہ کوٹ لینا ہے، اچھی طرح باریک پاؤڈر کر کے کوٹ لینا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کچلا ہے یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا بنا ہوا ہے، کافی حد تک یہ فوائد دیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں حکیم لوگ کے علاوہ کوئی اس کو نہ بنائے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے یہ ادی پہ کام نہیں کرتا، سفرائی پہ یہ کام نہیں کرتا، یہ اس کے خلاف چلتا ہے اور یہ اس کے برعکس رزلٹ دیتا ہے۔ اس مزاج والوں کو آپ نے ہرگز نہیں کھلانا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کا نبض شناش ہونا ضروری ہے۔ جس وقت آپ نبض شناش ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر جو نبض کے حوالے سے جو لوگ چاہتے ہیں ہمیں معلومات ملے، کوشش کروں گا انشاءاللہ میں نبض کے حوالے سے بھی
کچھ ویڈیو اور معلومات اپلوڈ کروں، لیکن یہ آپ دوستوں کی محبت سے ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں، میں چاہتا ہوں اجازت، اللہ حافظ۔